بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ، اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ زمانہ نزول، یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھی جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہے۔ مضمون، دراصل یہ سورت ایک دعا ہے جو خدائے وحدہ لا شریک نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ پس قرآن پاک کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی سی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم کی ذات ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز ہے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اپنے رب کے، اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی فرما، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت، وہ رہنمائی جس کی درخواست اے بندے تو نے مجھ سے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ تفسیر اس کی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح کی ہے کہ اس آیت میں 3 پوائنٹس انہوں نے رکھے ہیں۔ پہلا یہ کہ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر اللہ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرے یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی، اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو اللہ کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی،
اس کی سعی میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی شر انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ نمبر 2، جیسا کہ مولانا سید ابو العلا مودودی نے دیباچے میں بیان کیا تھا کہ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب بھی مانگی جائے تو مہذب طریقے سے مانگی جائے۔ یہ کوئی تہذیب نہیں کہ منہ کھولتے ہی جھٹ سے اپنا مطلب پیش کر دیا جائے۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبیاں، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کیا جائے۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں وہ وجوہ سے کیا کرتے ہیں، 2 وجوہ سے۔ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہے، قطع نظر اس سے کہ ہم اس پر ان کے فضائل کا کیا اثر ہے، ہم پر اس کے فضائل کا کیا اثر ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہمیں اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان رہیں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمت گزار بنے تو وہ خالق حقیقی کا کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1، مالک اور آقا، مربی، پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، اور فرما روا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ نمبر 4، انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا لفظ کا اضافہ کرنے کا میں یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسی ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے سخی اور داتا۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا الفاظ اور بڑھا دیتے ہیں، جیسے گورا اور چٹا۔
درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہہ دیتے ہیں، اور ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ لمبا تڑنگا، یعنی اس دن کا مالک ہے جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جزا میں مانے، لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکلیہ اسی رب کے اختیار میں۔ اور نمبر 6، عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 پوجا اور پرست، نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری، نمبر 3 بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی بے یک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، تیرے مطیع و فرما بردار بھی اور بندہ و غلام بھی، اور بات صرف اتنی ہی نہیں کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے۔ نمبر 7، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت کا ہی نہیں بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، اور ساری طاقتیں تیرے ہی اختیار میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے، اس لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مالک کائنات، تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری ہی مدد پر ہمارا اعتماد ہے۔ اس بنا پر ہم یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ نمبر 8، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن حکیم کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیوں میں حقیقت نفس الامری کیا، اخلاق کے مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اوصاف اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے حضور منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ٹھہرا اور تیری نعمتوں سے سرفراز ہو۔ نمبر 10، یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سلبی تصویر سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعام جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات
جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے، اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔